السلام علیکم عزیز طلبہ، لیڈ گروپ آف کالج کی طرف سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اردو کا ایک اگلا لیکچر، میرا نام سر نعیم، اور ہم آج نرسری اسباق میں سے چوتھا سبق پڑھیں گے، ابو القاسم زہراوی۔ سبق کا عنوان ہے ابو القاسم زہراوی، حمید عسکری مصنف۔ اور یہ لیا گیا ہے نامور مسلم سائنسدان، نامور مسلم سائنسدان، وہاں سے یہ آپ کا سبق لیا گیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح پہلے مصنف کا تعارف۔ آپ کا تعلق چکوال سے سائنسی مضامین سے لگاؤ ہے۔ آپ نے 2 کتابیں لکھی، نامور مغربی سائنسدان، نامور مسلم سائنسدان۔ دوسری آپ کی کون سی کتاب ہوئی؟ نامور مغربی سائنسدان۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یقیناً اس میں مغربی سائنسدانوں کی بات ہوگی۔ اردو ترقی ادب سے ان کا تعلق رہا ہے، اس کے زیر اہتمام یہ دونوں کتابیں آپ نے شائع کروائی ہیں۔ یہ مختصر تعارف ہو گیا۔ ابو القاسم زہراوی نام سے ظاہر ہے جیسے یہ کسی شخص کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اس سبق کے مخصوص چیزیں آپ کو بتا دوں جو آپ کو سمجھنے میں آگے آسانی رہے گی۔ اندلس مشہور شہر ہے، ملک اسپین، جس کو ہم موجودہ اسپین کہتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور اس دور میں یہ انتہائی ترقی یافتہ ملک تھا۔ بحیرہ کینیوس اور بحیرہ روم سے متعلقہ ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ واقع ہے، بحیرہ کینیوس اور بحیرہ روم۔ اور بحیرہ روم، آپ کو یہاں پر بات آپ کے نالج کے لیے بتا دوں، بحیرہ کینیوس سے مراد، بحر سے مراد ہوتا ہے بڑا سمندر، بحیرہ چھوٹے سمندر کو کہا جاتا ہے۔ بحیرہ کینیوس دنیا کا دوسرا بڑا سمندر، اس کو اٹلانٹک اوشن کہا جاتا ہے۔ ان کے سنگم پر یہ اسپین اندلس واقع ہے۔ اس دور میں یہ مسلمانوں کی جدید ترین اس میں درسگاہ ہوا کرتی تھی۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے آثار ابھی بھی اس کے اندر نظر آتے ہیں۔ اس کا کیپٹل تھا قرطبہ۔ بحیرہ کینیوس اور بحیرہ روم کے سنگم پر یہ جو ملک واقع تھا، اب اس کو اسپین کہتے ہیں۔ اندلس، اس کا کیپٹل قرطبہ۔ قرطبہ اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ اور دوسرے ممالک کے لوگ یہاں پر آتے ہوئے وہاں کے سفیر ہچکچاتے تھے، یعنی کہ اس کی ترقی کو دیکھ کے۔ یہ تھا کچھ امپورٹنٹ باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، کیونکہ ان کا ذکر سبق کے اندر آئے گا۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اندلس اسلامی سلطنت کے بعض
اندلس کے اسلامی سلطنت کے بعد نامور سائنسدان بلا شب اپنے فن میں مہارت تامہ، مہارت تامہ کا مطلب مکمل مہارت، مکمل مہارت کو مہارت تامہ کہا جاتا ہے۔ اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے، لوہا ماننا کسی کے حق کو تسلیم کرنا، کسی کی قوت کو تسلیم کرنا، کسی کو خوبی کو تسلیم کرنا، ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی تھے۔ اگلے پیرے میں اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن ناصر، یہ اس دور کے حکمران تھے، اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا۔ اس کا نام اپنی ملکہ زہرہ کا نام پر قصر زہرہ رکھا، قصر زہرہ۔ کتنے میل کے فاصلے پر؟ 4 میل کے فاصلے پر قصر زہرہ رکھا۔ تو یہاں کے رہنے والے آس لوگ یہاں پر آ کے آباد ہو گئے، تو یہاں کے رہنے والوں کو زہراوی کہا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ابوالقاسم کے نام صاحب زہراوی لکھا جاتا ہے۔ یہی ذیلی شہر ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی کا مرزبون کہتے ہیں جائے پیدائش، جہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ مرزبون عربی کا لفظ ہے اور مذکر کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، عربی سے اردو میں آیا ہے۔ دوسرے پیرے میں لکھا جاتا ہے کہ ابوالقاسم زہراوی کے اباء اندلس ہی کے رہنے والے تھے۔ ان کی ولادت 936 میں عبد الرحمن ناصر کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس کے 8ویں فرمانروا تھے۔ عبد الرحمن ناصر 8ویں فرمانروا تھے اندلس کے۔ تو اس دور میں اندلس کی ترقی کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ اس میں مسجد اقتداء 3800 تھی اندلس میں۔ تین 3800 مسجدیں تھیں، اور اس کے علاوہ 2 لاکھ کے قریب مکانات تھے، اور آبادی 10 لاکھ کے قریب تھی۔ مکانات کتنے تھے؟ 2 لاکھ۔ مکانات لوگوں کی رہائش کے لیے، اور آبادی وہاں کی تھی 10 لاکھ۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قابل ذکر MCQ بھی ہیں۔ تو یہاں کے لوگ انتہائی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ تو ابوالقاسم زہراوی کی پہنچ سرکاری شفا خانہ تک ہوئی، تو وہاں پر بادشاہ کے خاص معالجوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہیں سے انہوں نے علم جراحت پر عمل کیا، جس کو مطلب سرجری۔ تو ابوالقاسم زہراوی موجد تھے کس کے؟ علم جراحت کے، سرجری۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس صفحے کا آخری پیرا، موجودہ زمانے میں علاج کے 2 طریقے ہیں، یعنی علاج بالدوا اور علاج بالجراحت۔ علاج بالدوا یعنی میڈیسن، نمبر 1، علاج بال دوا یعنی میڈیسن، اور دوسرا تھا علاج بالجراحت۔ علاج بالجراحت یہ یعنی سرجری۔ علاج بالدوا میڈیسن، علاج بالدوا سرجری۔ تو یہ اس دور میں 2 طریقہ کار تھے، جو کہ آج بھی اسی طریقے سے ہیں۔
تو اس میں ان کے قابل قدر خدمات رہی ہیں۔ اب ہم اس سبق کا پہلے صفحے کا موٹی موٹی بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ لکھا گیا ہے اندلس کے اسلامی سند کے نام سائنسدان تھے، ان کا نام تھا ابوالقاسم زہراوی، اور قرطبہ شہر سے جو کہ کیپٹل تھا 4 میل کے فاصلے پر ایک محل تعمیر کیا گیا جس کا نام قصر زہرا تھا، اور یہاں پر رہنے والوں کو زہراوی کہا جاتا ہے۔ ابوالقاسم کے بارداد کا اندلس سے تھا اور یہاں پر انتہا کی ترقی تھی۔ اس دور میں 3800 مساجد تھیں، 2 لاکھ کے قریب مکانات تھے، 8000 دکانیں تھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ابوالقاسم زہراوی چونکہ شاہی شفا خانے سے منسلک تھے، اس سے ان کو وہاں پر علم و تحقیق کا پورا موقع ملا۔ پھر آخر میں بیان کیا گیا ہے 2 طریقے علاج ہے، علاج بالدوا، علاج بالجراحت یعنی میڈیسن۔ اب ہم اگلے صفحے کی طرف چلیں گے، اس میں آپ کو ابوالقاسم زہراوی کے کارنامے بیان کریں گے۔ ابوالقاسم زہراوی سرجری میں نادر آپریشن جانتے، نادر تو ویسے قیمتی کہتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں اہم ترین۔ اپنے روز افزا تجربوں سے فن میں جو نئی راہیں دریافت کی، یعنی کہ طریقہ کار آپریشن کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے سب سے بڑا ہے اپنی نگرانی میں انہوں نے آلات بنائے، آلات اپنی نگرانی میں انہوں نے بنائے کہ کون سا آلہ کس قسم کی سرجری کے لیے موزوں ہے۔ پھر یگانہ روزگار تصنیف ظہور میں آئی اس دور میں ان کی، جس کا نام تصریف تھا۔ ان کی کتاب کا کیا نام تھا؟ تصریف۔ یہ ایم سی کیو ہے امپورٹنٹ، تصریف۔ اور تصریف کے انہوں نے بتایا کہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ داغ دینا، داغ دینے سے مراد یہ تھا کہ کسی چیز کو گرم چیز سے جلانا تاکہ جو جراثیم اثر انداز ہو رہے ہیں ان کا عمل روکا جا سکے۔ دوسرا اور تیسرا جو حصہ ہے وہ آپریشن کے متعلق ہے، سرجری کے متعلق ہے۔ دوسرا اور تیسرا حصہ اس میں سرجری کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اہم ترین حصے ہیں، اور ان میں کیا کیا ہے؟ آنکھوں کا آپریشن، دانت نکالنا، مثانے میں سے پتھری نکالنا، بواسیر کے مسوں کو کاٹنا، خنازیر کا آپریشن کرنا۔ خنازیر گلٹیاں ہوتی ہیں جو جسم کے اندر زہریلے مواد کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، گلٹیاں، ان کا آپریشن کرنا، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنا اور منہ فضا کو کاٹنا۔ تو اس پیرے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابوالقاسم زہراوی کی کتاب میں تصریف ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصہ داغ دینے کے متعلق ہے، باقی 2 حصے سرجری کے متعلق ہے۔ سرجری میں دانت کا نکالنا، حلق کا کوا کاٹنا، جسم کے اندر موجود زہریلی گلٹیوں کا نکالنا، ہڈیوں کا جو ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے کا طریقہ، اور اس کے علاوہ جوڑوں کو چڑھانا اور معوف اعضاء کو کاٹنا، ٹھیک ہے نا جی۔ مختصر یہ ہے کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابق پڑتا ہے اس کی تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ان کی جو کتاب ہے التصریف میں آلات کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال بھی بتایا گیا ہے، تصویر بھی ان میں انہوں نے اس کے اندر اپنی اصل کتاب کے اندر تصویروں کے ساتھ تفصیل سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آخری پیرے میں اس صفحے کے انہوں نے یہ بتایا گیا ہے تقریباً سیکنڈ لاسٹ پیرے میں کہ جو آلات تھے ان کے نام بھی انہوں نے لکھے ہیں، جیسے قصاتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مکامل سنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیما کرنے کا آلہ، انیما ڈائجسٹو سسٹم کا عمل اخراج اگر رک جائے تو اس کو انیما کرنا کہتے ہیں، مختلف قسم کے نشتر، کینچیاں، آری، سرجنوں کی سلائیاں جس سے انہیں کے ٹانکے لگائے جاتے ہیں، سٹیچز لگائے جاتے ہیں، سوئیاں وغیرہ، یہ تصویروں کے ساتھ انہوں نے بتایا۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا پہ تجربات کی روشنی بھی ڈالی ہے، یعنی پریکٹیکلی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ
کہ یہ آلہ استعمال کرتے ہوئے ہمیں کس طریقے سے اس کو استعمال میں لانا ہے۔ تمام رموز اس خوبی سے بیان کر، رموز کہتے ہیں چھپی چیزوں کو، رمز کی جمع رموز، چھپی چیزیں، کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے کوئی آلہ، کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ اس امور کی توضیح کرنا ضروری خیال کرتا ہے، یعنی یہ افادیت کے حامل جو آلات ہیں ان کی انہوں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھی۔ آخر میں لائن میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل مغرب جو مسلمانوں کو نام کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے تھے، ابوالقاسم زہراوی کو ابوالقاسس الزہراوس کے نام سے پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی یورپ والوں کی عادت ہے کہ مسلمان نامور سائنسدانوں کو اپنے بگڑے ناموں سے پکارنا۔ اب اس صفحے میں جو مزید تشریح طلب چیزیں ہیں، اہم چیزیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے مختلف قسم کے آلات کا ذکر کی ہے کہ وہ کن کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ کساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے والا آلہ، مکامل سنان یعنی دانت نکالنے والا، محکن یعنی انیما کرنے کا آلہ، اور مختلف قسم کے نشتر اور سوئیاں اور کینچیوں کی تصویروں کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے، ان کا استعمال بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے وہ تصویر کی کہتے ہیں نمایاں خصوصیت یہ ہے، انہوں نے اس میں بیان کی اس صفحے میں کہ سرجی کے اپنے طریقے ان کا پریکٹیکلی طور پر بیان بھی اس کتاب کے اندر ملتا ہے۔ آخری صفحے پر آ جاتے ہیں۔ یورپ میں آزمانہ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک، آزمانہ وسطیٰ یعنی کہ 5ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی کو آزمانہ وسطیٰ کہا جاتا ہے، اور اس میں جو کتاب تھی اپنی قابلیت کے لحاظ سے منفرد تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس دور میں ابوالقاسم زہراوی کی کتاب یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھی، یعنی کہ خاص کتاب شمار ہوتی تھی سرجری کے حوالے سے۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی، اور مغرب کے سرجن ان کتابوں کے اندراج کو سند کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہاں پر میں ایک اپنا آیت کا حوالہ دوں گا، اس کا ترجمہ وہ لکھیں آپ۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ آخر میں لکھتے ہیں تصنیف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس 1947 میں شائع ہوا، وینس میں 1497 میں، وینس 1497 میں سب سے پہلے شائع کیا۔ وینس اٹلی کا ایک مشہور شہر ہے، دنیا کے خوبصورت شہروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے، یہ پانی کے اندر آباد ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 1947 میں یہ 1497 میں یہ شائع ہوا۔ اس کے بعد کا لاطینی ایڈیشن جس میں عربی کتاب کی 80 تصویریں بھی تھیں، پھر ایک لاطینی زبان میں یہ شائع ہوا، اس کا ایک ایڈیشن جو کہ عربی کتاب کی 80 تصویروں کے ساتھ تھا۔ پھر 1541 میں باسل میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں 80 عربی کتاب کا ساتھ اقتباس بھی تھے، اور پھر لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ ایک طرح عربی میں لکھی ہوئی عبارت تھی، دوسرا اس کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک باقی رہی۔ پھر ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں تصریف کو فرانسیسی زبان میں ترجمہ کر، فرانسیسی زبان میں 1881 میں فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اور دباچے میں انہوں نے کیا لکھا کہ کتاب کو سرجری کے نادر شاہکار قرار دیا گیا۔ تو یہ محترم طالب علموں، یہ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم اجازت دیں، آپ کو اس کتاب کی موٹی موٹی جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ دوبارہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو پہلے صفحے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اندلس کی جو اس دور کی حکومت تھی، مسلمانوں کی عالی شان حکومت تھی جو 800 سال تک قائم رہی، اور اسی میں ابوالقاسم زہراوی کا تعلق
قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک شہر تھا جس کو قصر زہرہ، جو حکمران بادشاہ نے اپنی ملکہ کے نام پر بنایا تھا، ان کے نام پر زہرہ رکھا، اس لیے وہاں کے رہنے والوں کو زہراوی کہا جاتا ہے۔ پھر بتایا گیا اس ملک میں اس دور میں انتہا سے زیادہ لوگ خوشحال تھے اور ترقی کی مدارج طے کر رہے تھے، اور اچھی خاصی تعداد میں یہاں پر غیر ملکی طالب علم بھی پڑھنے آیا کرتے تھے۔ پھر انہیں کتاب کا نام التصریف ہے رکھا ہے۔ تصریف کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ داغ دینے کا، باقی 2 حصے سرجری کے متعلق تھے۔ پھر آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی یہ کتاب یورپ کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھی۔ عزیز طالب علم، اس لیکچر کا اختتام ہوا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔